بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، خیریت سے ہوں گے؟ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جہاں پر بھی ہیں اپنے آپ کو اس وبا سے محفوظ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جی، آپ کے سامنے یہ گرین شیٹ ابھی چلی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا کر ویڈیوز روز کی روز حاصل کیجئے۔ یہ جو شروع کے 4-5 سیکنڈ آپ کے میں لیتی ہوں، وہ صرف اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ اس ویڈیو میں جتنا بھی لٹریچر پیش کیا جاتا ہے، جتنا بھی کنٹینٹ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ آپ کے لیے ہوتا ہے، تاکہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ہماری روزمرہ زندگی کے، انہیں ہم بہتر طریقے سے سمجھیں۔ میں اور آپ مل کر اس پر کام کرتے ہیں اور دنیا جو ہمیں مسائل پیش آتے ہیں ان پر کام کریں اور ان کو کم کریں۔ ابھی آپ کے سامنے ٹاپک گزرا آج کا کہ بچوں کو غلطی کرنے سے مت روکیے۔ وہ ایک شعر ہے کہ گرتے ہی شہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی کا دوسرا مصرعہ ہے کہ وہ طفل، میں آسان الفاظ میں اس مصرعے کو بیان کریں اس کی نثر میں، کہ وہ طفل یا وہ بچہ کبھی بھی نہیں گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلتا ہو۔ یعنی کہ اس میں 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ کیسے کہ ایک، بچہ غلطی کب کرتا ہے، چھوٹی بڑی اچھی بری ہیبت ناک غلطیوں کی تو ڈویژن یا کیٹیگریز الگ ہیں۔ غلطی کب کرتا ہے؟ جب وہ کچھ کرتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے بچوں کو ٹرین کرنا ہے، آنے والی لائف کے لیے ہے۔ چھوٹے بچے، میں اکثر ماؤں کو دیکھتی ہوں، مجھے بڑا عجیب لگتا تھا شروع میں کہ یار یہ کیسی مائیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی بچی ہیں تو ان کے ساتھ انہوں نے اپنے ساتھ کام پہ لگا لیا ہے۔ مختلف گاؤں وغیرہ میں دیکھتی تھی، مائیں بھی کہتی تھیں کہ ہاں شام کے برتن بچی دھو لیتی ہے، یا باپ کہتا تھا کہ یہ نکڑ والی شاپ تک میں نے بچے کو بھیج دیا۔ تو مجھے بڑا عجیب لگتا تھا، کیونکہ ہمارا جو گھر کا ماحول تھا وہ ایک بڑا پیمپرڈ قسم کا ماحول تھا کہ بچے کو اکیلے شاپ تک نہیں بھیجنا، بچیوں کو کوئی کام نہیں کہنا، مائیں ہیں کر رہی ہیں، کام والیاں کر رہی ہیں، مطلب بہت ایک ڈفرینٹ وہ تھا سینیریو۔ جب میں جاب میں آئی اور میں نے اس چیز کو نوٹس کرنا شروع کیا کہ وہ بچے جو شروع سے مختلف کام کرتے ہیں، مختلف معاملات میں والدین کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اب دیکھیں، چھوٹی سی بچی ہے، وہ برتن سنبھال رہی ہے، اس سے برتن ہو سکتا ہے پہلے دن گر جائیں، ٹوٹ جائیں گے۔ نیکسٹ ٹائم کیا ہوگا، اسے خود بھی فیل ہوگا کہ نہیں، میں نے ایک مسٹیک کی ہے اور میں اس مسٹیک کو دوبارہ نہیں دہراؤں گی۔ تو وہ کیا کرے گی کہ ہاتھ تو ظاہر اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے برین دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور ظاہر جو تجربہ ہے جس سے وہ گزاری جا رہی ہے وہ سیکھے گی۔ تو کیا ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم وہ جب کوشش کرے گی تو ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ سے کم برتن گریں، کم برتن ٹوٹیں، اور شاید تیسری دفعہ تو شاید ایسا ہو بھی نہیں۔ اسی طرح لڑکا ہے، باپ کے ساتھ جاتا ہے۔ دیکھیں، میری بات سنیں، ہمیں ایک پہلے بھی ویڈیو میں نے بات کی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو انڈائریکٹلی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بچی ہے، ماں کے ساتھ دوپٹہ لپٹ کر نماز پڑھ رہی ہے، اب ہم بچوں کو مت روکیے، نئی نماز اس کو آتی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ اس کو مت روکیے، اسے کوشش کیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے، آپ کو فالو کرے۔ اسی طرح اگر لڑکا باپ کے ساتھ مسجد جا رہا ہے تو اس کو جانے دیجیے، اس کو نئی نماز پڑھنی آتی ہے، اٹس اوکے، لیکن وہ اس کو جانا چاہیے۔ آخر کو وہ ایک اسلام کے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، مسلمان بچہ ہے، اس نے مساجد انہی بچوں نے بڑے ہو کر آباد کرنی ہے۔ جیسے ترکی کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کہ اگر آپ کے مساجد کی جو پچھلی صفیں ہیں نا، وہاں پہ اگر بچوں کے کھیلنے کی آوازیں نہیں آتی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نسل مسجد نہیں آئے گی۔ اس چیز کو سوچنے والی بات ہے۔ اب میں اگر موضوع سے نہیں ہٹ رہی تو کچھ عرصہ پہلے ایک پوسٹ سامنے آئی تھی، ایک بہت اچھا جاننے والے ہیں، انہوں نے کہا، پچھلے رمضان کی بات ہے، تو انہوں نے ایک پوسٹ لگائی کہ مطلب بچے جو مسجد آتے ہیں اور وہ تراویح کے درمیان کافی شور شرابہ کرتے ہیں اور نمازیوں کو وہ انٹرپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ انہی دنوں میں نے یہ ترکی کی کہاوت پڑھی، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا، دل میرا کیا کہ میں ان کے ساتھ تھوڑا سا وہ جا کے تو ایک کروں مکالمہ بازی، لیکن نہیں، کبھی کبھی موڈ نہیں ہوتا آپ مکالمہ بازی کریں، لیکن بعد میں نے اس پوسٹ کو لگایا
اور سب سے پہلے انہی بھائی کا لائک آیا تھا، یعنی کہ انہیں بات میری سمجھ آ گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے غلطیاں انہی بچوں نے سوسائٹی میں موو کرنا ہے، کل انہی بچوں نے اس سوسائٹی کو بلکہ لیڈ کرنا ہے۔ تو آج وہ کام نہیں کریں گے، آج وہ آپ کے ساتھ غلطیاں نہیں کریں گے تو وہ نہیں سیکھ سکتے۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ وہ مرد کم ٹھرکی ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ بڑے ہو کر، جس نے بچپن میں آزاد ماحول دیکھا ہو۔ سوچنے کی بات ہے، یعنی کہ جو پابندیاں ہیں، بینگ اے مدر، بینگ اے ٹیچر، میں خود ایک اتھارٹیٹیو مزاج رکھتی ہوں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، مجھے اپنے مزاج کا پتہ ہے کہ میں روبوٹک لائف تو خیر نہیں، لیکن سارٹ آف روبوٹک لائف کے عادی ہوں۔ اتنے بجے اٹھ جاؤں، اتنے بجے نماز پڑھوں۔ میرے بیٹے کو بھی اسی طرح، وہ کئی دفعہ مجھے جب ابھی آج کل تو کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، تو اس سے پہلے وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ ماما، بعد میں نے اس بات کو ریئلائز کیا اور میں نے کوشش کی کہ میں سعادت کو کم کروں۔ مجھے کہتا تھا کہ ماما آپ کو صرف 2 باتیں آتی ہیں، اٹھ جاؤ دیر ہو جائے گی، مینز یعنی کہ وہ اسکیجولڈ لائف جو میں چاہتی ہوں، وہ ظاہر ہے وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو مجھے بھی وہی الفاظ دہراتے بھی عجیب سا لگتا ہے۔ اس میں بچوں کا قصور کوئی نہیں، انہیں ان کا بچپن ہے، جینے دیجیے، اور انسان غلطیاں جب تک نہیں کرے گا نا، ان سے سیکھے گا نہیں۔ پھر اپنے پہلے جملے پر واپس آتی ہوں کہ غلطیاں کون کرتا ہے؟ جو کرتا ہے، یعنی کہ آپ نے فرسٹ ٹائم کوئی بھی کام کیا ہوگا نا، اس میں غلطی کی ہوگی۔ کوئی بھی نیا تجربہ، کوکنگ ہو گئی، رائٹنگ ہو گئی، ٹائپنگ ہو گئی، پرنٹنگ ہو گئی، اسٹچنگ ہو گئی، کوئی بھی کام ہے، جب بھی ہم اس کو کرتے ہیں تو شروع میں ہم مسٹیکس کرتے ہیں۔ اب جب تک مسٹیکس نہیں کریں گے نا، تو ہم شاید بہتر طریقے سے چیزوں کو نہیں سیکھ پاتے۔ آپ جتنا ہی لیکچر دے لیں، ابھی تو دیکھیں یوٹیوب کے اوپر آپ کو چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سی بڑی، ایون اگر آپ نے ڈرائیونگ بھی سیکھنی ہے تو اس کے تمام ڈیمو موجود ہیں، اور آپ ان ڈیمو کو دیکھنے کے بعد جب اسٹیئرنگ کو ہاتھ میں لیں گے تو شاید بے شک پریکٹیکلی آپ کچھ نہ جانتے ہوں، لیکن تھیوریٹیکلی آپ بہت کچھ جانتے ہوں گے۔ لیکن تھیوری اور پریکٹیکل 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں، یعنی کہ جو کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، میں یوٹیوب کی ویڈیوز کی بات کر رہی ہوں، ہر چیز سکھائی جاتی ہے، ہر چیز کا ڈیمو موجود ہے، ہر چیز کی ڈیزائننگ موجود ہے، لکھنے کے سٹائلز موجود ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ایون اگر آپ نے کچھ ٹھیک کرنا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ کے کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جب آپ پریکٹیکلی ایک چیز کو ہاتھ سے کرنا چاہیں گے تو اس کو فرسٹ ٹائم پرفیکٹ نہیں کر پائیں گے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ میں اس وقت بھی اگر عمر کے حصے میں آ کر بھی اگر کوئی کام پہلی دفعہ کروں تو شاید اس میں 100% پرفیکشنزم نہیں ہوگا، وہ کام پرفیکٹ نہیں ہوگا، یہ فیکٹ ہے۔ تو جو چھوٹا بچہ ہے اس نے غلطیاں کرنی ہیں۔ میں اپنی اگزامپل بار بار اسی لیے کوٹ کرتی ہوں کہ یہ تمام چیزیں میں نے بھی وقت کے ساتھ سیکھی۔ بیٹا میرا جب چھوٹا تھا تو ٹی وی لاؤنج کی تمام پوری دیوار کے اوپر نا، جہاں تک اس کا ہاتھ جاتا تھا، مختلف کلر پینسل سے نا لکھا ہوا تھا، مطلب گندی دیوار کر دی، اس کے ہاتھ بھی لگتے تھے، وہ وہاں سے ہلکی سی بلیک ہو گئی، لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو مجھے بڑا برا لگتا تھا کہ گیسٹ آئیں گے اور وہ کیا کہیں گے کہ یہ کتنے گندے لوگ ہیں، یعنی کہ مطلب انہوں نے میرے ذہن میں یہ تھا کہ جو روبوٹک بچے ہوتے ہیں وہ ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں اور بڑے وہ فرمادار قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ایک جاننے والی خاتون آئی، آنٹی، اللہ ان کو زندگی دے، تو ایسی بات ہوئی تو میں نے کہا دیکھیں نا، اب اس نے یہ کیا اور میں تو بالکل بھی لائک نہیں کرتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شی ول ایڈمائر می، اور وہ شی ول پریزڈ می، اور وہ کہیں گی کہ بھئی ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کے بچے کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور بچے تو انہوں نے مجھے بڑے مزے سے کہا، انہوں نے کہا دیکھو آج اس نے لکھا ہے نا، اس کو پینسل گرپ کرنی آ گئی اس طرح، ٹھیک ہے، وہ اس نے گندا کیا، اس کو شاید خود بھی احساس ہو گیا ہوگا، باقی دیواریں تو صاف ہیں تمہاری، میں نے کہا ہاں بالکل، لیکن اس نے سیکھا تو صحیح نا، کہ یہاں پہ جو کل شیپس ہیں 1 2 3 ابھی بھی وہ میرے لاؤنج میں موجود ہے، دیوار ابھی پینٹ نہیں ہوا، تو وہ شیپ سے سیکھے گا۔ میں نے کہا وہ بات تو ٹھیک ہے، مطلب اس کے بعد میں نے اس چیز کو پہ چڑنا یا پریشان ہونا چھوڑ دیا۔ دوسری بات یہ کہ ایک چیز میں بڑا اچھا اس دن پڑھ رہی تھی، ایک لٹریچر، کہ جب آپ بچوں کو بہت زیادہ روک ٹوک کرتے ہیں نا، تو بچے آپ سے چیزوں کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں۔
یہ کرو یہ نہ کرو، یہ تمہاری غلطی ہے، تمہیں ایسے کرنا ہے، تو بچے آپ کے سامنے نا ایک چہرے کے اوپر نقاب چڑھا لیتے ہیں، ایک اپنی پرسنالٹی کو آپ سے ہائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ وہ بچہ جو آپ سے آتے ہیں یا وہ اسکول سے آتا ہے تو آتے ہی فر 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 ساری ڈیٹیل آپ کو سنا دے گا کہ آج میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اب دیکھیں اس میں بہت سے اس نے مسٹیکس بھی کی ہوں گی، اس نے ٹیچر سے شاید کوئی ایسی بات کر دی ہو، اس نے کھیلتے ہوئے کوئی بات کر دی ہو، گر گیا ہو، اس کا یونیفارم گندا ہو گیا ہو، کوئی اس نے اپنے کسی دوست کو بہت اپنی اچھی کوئی اسٹیشنری کی چیزیں دے دی ہوں، آپ نے کہا کہ یار تو میں نے 2 دن پہلے خریدی تھی، تم دے آئے ہو. بہت سے ایسے معاملات ہیں. لیکن کیا ہے اب اس میں یہ بھی دیکھیں نا کہ جب آپ اس کو روکیں گے نا یا سیم ٹائم اس کو روکیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کے سامنے چپ ہو جائے گا. لیکن چپ ہونے کے بعد ایک نقصان اور بھی نہیں ہوگا کہ آپ 2-4 دفعہ ٹوکیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کا جو بچہ ہے نا وہ بالکل پرفیکٹ ہو گیا اور وہ چیزوں کو اس طرح نہیں کر رہا جیسے اسکول کے اندر اس کا پہلے بیہیویئر تھا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں، میں غور سے سنیے گا اس بات کو ویورز، کہ آپ کا بچہ جو آپ سے ہر بات کہنے کا عادی تھا، ہر بات آپ سے شیئر کرنے کا عادی تھا، اس نے آپ 2-4 دفعہ جب آپ نے اس کو ٹوکا، آپ نے اس کو ڈانٹا یا جیسے بھی کیا تو وہ خاموش ہو گیا آپ کے سامنے. اور اس کے بعد ہفتے بعد آپ دیکھیں گے وہ جو اس کی اسٹوری ٹیلنگ تھی اسکول سے آنے کے فوراً بعد، وہ اس نے کرنی بند کر دی. ٹھیک، اب اس کا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میری جیسی ماں ہوگی نا تو وہ ضرور سوچے گی کہ ہاں بالکل میرا بچہ تو پرفیکٹ ہو گیا، میں نے اس کو ٹوکا تھا اور وہ میری باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو گیا نا، وہ بالکل بچہ بن گیا، وہ اپنی چیزیں ضائع نہیں کرتا، وہ ٹیچر کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرتا، وہ فرینڈس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے رہتا ہے، اچھا بچہ بن گیا. نہیں، بچہ تو وہ اچھا بنا یا نہیں بنا، میں بتاتی ہوں. اس نے آپ سے چیزوں کو، باتوں کو چھپانا شروع کر دیا. جی ویورز، اس نے آپ سے باتوں کو چھپانا شروع کر دیا. اس سے گھر کے اندر چیزیں خراب ہوئیں، اس نے کبرڈ میں چھپانی شروع کر دیں. اس نے آپ کو اپنی زندگی کا وہ جو 6 گھنٹے اسکول میں گزار کے آیا، جسے بہت انجوائے کر کے آیا ہوگا اور آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، اس نے آپ سے شیئرنگ ختم کر دی. 3-4 نقصانات اس کے سامنے آ گئے کہ اس نے آپ سے سب شیئرنگ کرنی ختم کی، یعنی کہ اس کا اور آپ کا کمیونیکیشن گیپ آنا شروع ہو گیا. اس نے آپ سے شیئرنگ ختم کی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات جس پہ واقعی آپ نے اس کو سمجھانا ہو، وہ بات بھی وہ آپ سے چھپا گیا ہو. اس کے بعد اگر وہ موبائل یوز کر رہا ہے، اس ایج میں ہے، اس کے اوپر پاسورڈ لگ گیا، یعنی کہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بڑا اچھا ایک کیا کہتے ہیں نیوٹ قسم کا ایک ریلیشن شپ تھا، یعنی کہ وہ ہر بات آپ سے کہتا تھا، ہر بات شیئر کرتا تھا. اب شیئرنگ ختم کر دی. اب دیکھیں جو وہ ہو سکتا ہے تو وہ اپنی مرضی رہو، لیکن آپ کی فوراً ٹوکنے سے، فوراً بات کرنے سے اس نے آپ سے شیئرنگ کرنی ختم کر دی. تو آپ نے کیا کہ ظلم کیا، آپ نے ظلم یہ کیا کہ وہ بچہ جس کو ابھی آپ نے سکھانا ہے، آپ نے اسے بہت کچھ بتانا ہے، آپ کے سامنے اس کی پرسنالٹی کا جو ایک ایکچول ویو ہے وہ آنا بند ہو گیا. وہ جب ایکچول ویو آنا بند ہو گیا تو اس کا نقصان یہی ہوا کہ آپ کے اس کے درمیان گیپس بڑھ گئے، اور اب آپ چاہیں بھی تو آپ کو ٹائم لگے گا دوبارہ اس پہ لے کر آنے کو. کئی دفعہ آپ ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں، کئی دفعہ آپ نہیں کامیاب ہوتے، کیونکہ بچے نے لرن کر لیا ہے کہ مجھے اپنی اماں یا ابا کو بات نہیں بتانی. اور پھر نقصان کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے چچی، پھپھو، تایا، تائی، چچا، دادا، دادی یا کہیں کسی اور ریلیشن پہ بلیو کرے اور ان کو بتائے. اب دیکھیں ہو سکتا ہے میں نے بتایا نا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر آپ نے ڈبیٹ کرنی تھی، بائی دا ٹائم کرنی تھی، لیکن وہ بات آپ تک پہنچ ہی نہیں رہی اور وہ ڈبیٹ تو ختم ہو گئی. اب وہ ایسے رشتے تک بات جاتی ہے جو اس کو کہہ رہے ہوں گے کہ بکب کوئی ہاں نہیں تم ٹھیک کر رہے ہو، میں بھی وہ ٹھیک نہ کرو. مطلب یہ کہ کمیونیکیشن گیپس آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان اس طرح بڑھتے گئے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بچے ہیں، انہوں نے سیکھنا ہے. کیسے سیکھنا ہے؟ کچھ کریں گے، غلطیاں کریں گے، مطلب کریں گے تو غلطی کریں گے نا. جب کچھ کریں گے ہی نہیں تو غلطی کیسے کریں گے؟ تو کچھ کریں گے تو غلطی کریں گے، اور غلطی کریں گے تو اس کو آپ سدھاریں گے. آپ کا رائٹ بنتا ہے بینگ اے پیرنٹ، آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ وٹ از رائٹ اور وٹ از رانگ. اب آپ نوٹس کریں نا کئی دفعہ جو لوگ اسکول میں جاب کرتے ہیں ایز اے ٹیچر، اب وہ کیا کرتے ایون میں خود یہ سوچا کرتی تھی، مجھے بڑے عرصے بعد یہ پتہ چلا
کیونکہ بہت چھوٹے بچوں کو میں نے نہیں پڑھایا، مجھے وہ اتنا مطلب ان کی کلاس ٹیچر ہونے کا ایکسپیرینس نہیں رہا، لیکن ایک اوور آل جنرلی بچوں کے ساتھ اسکول کے اندر ریلیشن رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ٹیچرز جو بڑی ہنس مکھ سی ہیں، ہر بات بچوں سے کرتی ہیں، ایون اپنا لنچ بھی بچوں کے درمیان بیٹھ کے کر رہی ہوتی ہیں، بھلے سے اچھا پڑھاتی ہیں یا نہیں پڑھاتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ، کچھ ٹیچر، وہ جو ٹیچرز ہیں اسکول کے اندر، اب ہر ٹیچر بچوں میں فیمس نہیں ہوگی، لیکن کچھ ٹیچرز ایسے ہیں جو بچوں میں بہت فیمس ہوگی۔ آپ ان کو بینگ اے مدر، بینگ اے ٹیچر آبزرو کر کے دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شیئرنگ کے عادی ہیں بچوں کے ساتھ۔ اب بچے نے غلط کیا یا درست کیا تو بھی وہ بچوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہیں۔ مجھے ابھی یاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، میں ان کا ذکر یہاں پہ کروں گی۔ بقارنسا کالج پنڈی میں ہماری اردو کی لیکچرر مسز طاہرہ اکرام، اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی عمر دے، میں نے شعر کہنا، شعر کہتے کیسے ہیں، شعر کو پروناؤنس کیسے کرتے ہیں، ان سے سیکھا تھا۔ تو ان بچوں کے ساتھ ان کی اپنی بھی ماشاءاللہ 3 بیٹیاں، 1 بیٹا، اور بہت لولی، بہت جالی، بہت مطلب ایسے کہ میں نے شاید ہی ایسے ٹیچر کسی کو کوئی اور ٹیچر زندگی میں دیکھا ہو، یونیورسٹی لائف میں بھی کوئی ایسا نہیں۔ تو بچوں کے ساتھ ان کا اتنا ایک اچھا بیہیویئر ہوتا تھا کہ سپوز کوئی بچی نہیں لے کر آئی گھر سے ٹک شاپ کے پیسے، تو وہ بڑے آرام سے جا کے نا ان سے لے لیتی تھی کہ میڈم آج میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ میڈم نے پرس کھولا، اس وقت مطلب یہ آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے، تو اس جو ہاتھ میں آئے اس کو پکڑا دیے، اور واپسی والا کوئی ایشو ہی نہیں کہ نہیں بیٹا تو انہوں نے واپس نہیں کرنے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ان کے پاس اردو نہیں پڑھی، میرا سبجیکٹ نہیں تھا اردو، لیکن میرا اتنا اچھا تعلق اپنے کسی سبجیکٹ ٹیچر کے ساتھ نہ ہو جتنا ان کے ساتھ ابھی بھی ہے۔ فیس بک پہ بھی ان کو ڈھونڈ نکالا، ان سے کالز پہ بھی بات ہو جاتی ہے، مطلب اس وقت بات کا اور انداز تھا۔ اب ہم بھی سارے بال بچے دار ہیں، تو ایک بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہ بچے ان لوگوں کے ساتھ زیادہ فرینک ہوتے ہیں، زیادہ دل کی بات کرتے ہیں جو ان کو بار بار ٹوکتے نہیں ہیں۔ تو اس تمام سٹوری کو اگر میں سم اپ کروں تو وہ یہی اس کا نچوڑ نکلتا ہے کہ اپنے بچوں کو سنیں، بچوں کو دیکھیں۔ ایک تو ویسے بھی زندگی کا یہ اصول ہے کہ آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے نا تو کول اینڈ کام رہیے، پوری بات سنیے، اس کے بعد اس کا جو آپ نے اس کے ایک ری ایکٹ شو کرنا ہے وہ بعد میں کیجیے۔ یہ زندگی کا اصول ہے، ہم نے بھی بڑے سالوں بعد آ کے سیکھا۔ تو بچے کو غلطی کرنے دیجیے، بچے کو غلطی کرنے دیجیے، غلطی نہیں کرے گا تو سیکھے گا نہیں۔ کیوں؟ تھیوری اور جو پریکٹیکل ہے نا، اب بھلے سے یہ کہہ دیں کہ بیٹا یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہوگی، کہتے رہیں، لیکن بچہ نہیں مانے گا۔ کیوں تب مانے گا جب وہ خود غلطی کرے گا، سیکھے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔